آپ تمام حضرات سے درخواست ہے مرحوم جناب جعفر اللہ صاحب کہ جناب خیرات سے ساتھ کروں اور دیگر مرحومین مومنین اور مومنات کی بھی صدر سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على الأمي الوكيل المدني صادق النبي الذي خلق البشير الرسول بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. میرے بھائی الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن والكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صلوات محمد عليه محمد وعجل فرجه. عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی سورہ نمل کی ابتدائی آیات سے تلاوت کی ہے اور اس میں ایک لفظ پر آپ کو متوجہ کرنا ہے، ہدن، ہدایت۔ قرآن کی یہ لفظ ہدایت بہت مبارک قرآن میں، اور ہم اور آپ سب اس لفظ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ غور کیجیے گا کہ اسی جگہ پر قرآن میں مخصوص کیا لفظ ہدایت کو مومنین کے لیے، ایک اور جگہ قرآن نے لفظ ہدایت کو مخصوص کیا متقین کے لیے۔ لفظ ہدایت کیا ہے؟ قرآنی اصطلاحات میں لفظ ہدایت کے الگ الگ انداز ہیں۔ ہماری آپ کی زندگی میں اس کو کس انداز میں ہم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، وہ میں آپ سے چند لفظوں میں کہوں۔ گفتگو کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، ایک مقصد، اعلیٰ مقصد ہمارے آپ کے سامنے یہ ہے اس منبر پر آنے کے بعد کہ ہم ترویج علوم اہل بیت علیہ السلام اور اس سے فائدہ حاصل کریں اور فائدہ پہنچائیں۔ وہ فائدہ کیا ہے جو علوم اہل بیت اطہار کو ہم صدیوں سے، سینکڑوں سال سے ہم رہا۔ الہ آباد بھی بہت معتبر شہر ہے، بہت ہی صاحبان علم و علوم ہر فن میں یہاں ہر دور میں رہے، اور جو مجمع میرے سامنے ہے اس میں ماشاءاللہ تمام حضرات مبلغین ہیں، واعظ ہیں، وہ بچے جو ان جگہوں پر آ جاتے ہیں آج کے دور کے حساب سے، آج کے زمانے کے حساب سے، ان کے سامنے بھی ہمیں کچھ گفتگو وہ کرنا ہے جو ان کو مختلف جگہوں پر فائدہ پہنچائے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، مذہب، میرا عنوان رہے گا آپ کے سامنے، مذہب اور انسانی زندگی۔ اسی پر میں آپ سے کچھ کہوں گا، انسان کی زندگی، انسانی زندگی اور مذہب، کیونکہ انسان صرف اس کا نام نہیں ہے جو اس شکل و صورت پر ہو، اس وضع قطع میں ہو، اس قوم اور قبیلے سے ہو اور اس مذہب کا ماننے والا ہو۔ مذہب کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کس قوم سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں۔ اور ہماری آپ کی صدیوں کی تاریخ میں
انسان ہمیشہ پابند مذہب رہا ہے، کسی بھی شکل میں، آج بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کل انسانی نسل بہت محدود تھی تو عقیدے اور عقیدت کی زندگی بھی محدود تھی۔ اب نسلیں بڑھتی چلی گئیں کثرت سے، تو ویسے عقائد اور خیالات، فکریں بڑھتی گئیں۔ لیکن جو یقین کے ساتھ بات میں آپ سے عرض کروں گا، وہ آپ سب اس سے متفق ہوں گے کہ مذہب کبھی بھی کسی طور میں بھی رہا ہو، ہزاروں سال پہلے ہو، آج ہو، چند سال پہلے ہو، چند سو سال پہلے ہو، مذہب نے ہمیشہ انسان کو انسانیت کے اچھے راستے پر رکھنا چاہا۔ کسی مذہب نے، یہ کسی مذہب کی لفظ صرف سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، ورنہ میرے نزدیک مذہب ایک ہی مذہب ہے۔ تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے مذہب صرف ایک ہے، اور وہ ہے انسانیت۔ انسانیت سے قریب جو لائے گا وہ ہے مذہب، انسانیت سے دور جو لے جائے گا وہ ہے لا مذہب۔ صلوات محمد علیہ۔ اب لفظ ہدایت، جس کو ہم مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں گائیڈنس، رہبری، منزل تک پہنچانا، منزل کا راستہ دکھا دینا، یہ سب باتیں لفظ ہدایت میں مضمر ہیں۔ قرآن اور اسلام نے لفظ ہدایت کو کن حدود میں استعمال کیا، میں بہت احتیاط کے ساتھ بافہم مجمع تک میری بات پہنچے، کن حدود میں اس لفظ ہدایت کو استعمال کیا، یہ غور کریں ہم اور آپ۔ اور یہ جو حدود اسلام، قرآن، ہدایت سے وابستہ کر کے رہبری، گائیڈنس، منزل تک پہنچانا، بھٹکے ہوئے انسان کو سچے راستے پر لے جانا، ہم جس طرح کہہ لے جائیں، اس کو قرآن کریم نے جن حدود میں محدود کر کے ہمیں اور آپ کو متعارف کرایا ہے، کیا اس سے انکار ہوگا کسی کو؟ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ان 3 حدود سے کسی کو انکار ہے؟ اس لیے میں نے اس آیت سے ابتدا کی، جو سورہ النمل کی ابتدائی آیات ہیں، ان میں مقطعات قرآنیہ میں سے قاسین کو چھوڑ کر ہم آگے بات کریں۔ جو حدود یہاں ہیں اس پر غور کیجیے، جو لمٹس ہے، جو دائرہ ہے، جس کے اندر یہ لفظ ہدایت اپنا کام کرے گا، جس کے اندر یہ لفظ ہدایت ہم کو لے جائے گا، جس کے اندر سے باہر ہم کو ہدایت جانے نہیں دے گی، وہ کیا ہے؟ یہ کیا صدیوں سے، ہزاروں سال پہلے جب انسان مذہب کے نام کو بھی نہیں جانتا تھا، اور جب وہ اسے جاننے لگا 1، 2، 4، 100 شکلوں میں، تو کیا ہر جگہ بھی وہ کوئی اس سے انکار کرے گا؟ آئیے اسے کہیں، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، روشن کتاب کی ہیں، ہدم و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اس آیت میں قرآن کریم نے اپنے 3 نام بیان کیے، بلکہ میں کہہ دوں 4 نام۔ قرآن کے بہت سے نام ہیں، مشہور تو 3 ہی ہیں، کتاب، قرآن، فرقان، ذکر بھی ہے، لیکن بہت سے نام، ان میں سے اسی آیت میں 3 یا 4 نام ہیں۔ تلک آیات القرآن، ایک قرآن ہو گیا، اور کتاب مبین، کتاب، 2 نام ہو گئے، ہدم و بشریٰ، 4 نام ہو گئے۔ ہدم بھی قرآن کا نام ہے، بشریٰ بھی قرآن کا نام ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے، ساری دنیا کے مومنین کے لیے یہ چاروں نام قرآن کے ہدایت دے رہے ہیں۔ کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ کس کو ہدایت دے رہے ہیں؟ یہ ابھی میں بیان کروں گا، اس سے پہلے آئیے، جہاں سے قرآن کریم اس
کتابی شکل میں سامنے ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں بھی متقین کے لیے ہدایت، وہاں بھی مومنین کے لیے ہدایت۔ اس لفظ ہدایت کو لے کر آگے بڑھیں، الف لام میم، دوسرا سورہ، فوراً للمتقین، تین باتیں بیان ہوئی۔ آگے جائیے، سورہ النمل جہاں سے میں نے آیت کو پیش کیا، وہاں بھی ہدن، ہدایت ہے تین باتوں کے لیے۔ یہ تین باتیں ہدایت کب سے ہیں، کب تک ہیں، کب تک رہیں گی، کس مذہب میں ہیں، کس مذہب میں نہیں ہیں، اس پر غور کر لیجیے۔ وہاں جو کہا جائے گا ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ، ایک پہلی بات ہو گئی، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری بات وَيُؤْتُونَ الزَّكَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تین باتیں آئیں، عبادت، میں یقیمون الصلاۃ کو سمیٹوں گا لفظ عبادت، یؤتون الزکاۃ کو سمیٹوں گا حقوق الناس کی ادائیگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخرت کو سمیٹوں گا مذہبی ہونا۔ جو آخرت پہ یقین رکھے گا وہ مذہبی ہوگا، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھے گا وہ ناستک ہوگا، لا مذہب ہوگا، غیر مذہب۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ ہر مذہب اس دنیا کے بعد کی دنیا میں یقین رکھتا ہے، یا غیبی زندگی میں یقین رکھتا ہے، اسی کو آپ آخرت کہیں گے۔ تین باتیں وہاں بھی آئیے، سورہ بقرہ، کون لوگ؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے تم کو دیا اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہوں۔ قیام نماز عبادت ہو گئی، مما رزقناہم ينفقون حقوق الناس کی ادائیگی ہو گئی۔ دوسری آیت میں فوراً کا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وهم بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہو۔ ہر جگہ اسلام نے، قرآن نے، دین نے، شریعت نے تین باتوں کو آپ سے چاہا، آخرت پہ یقین رکھو تو یہ عمل بھی ٹھیک ہوں گے، عبادت، اللہ کی عبادت، زکوٰۃ، حقوق الناس کی ادائیگی۔ پورے قرآن میں تمام کتنے آیات آپ کو سامنے ثبوت میں پیش کرتا، لیکن یہ تین باتیں وہ ہیں، اللہ کی اطاعت، انسانوں کے حقوق کی ادائیگی، اور آخرت پر یقین رکھ کر، اتفاقاً نہیں، اچانک نہیں۔ ایک امر خیر اس کا بھی ثواب ملے گا جو اچانک سرزد ہو جائے، اور ایک سمجھ کر کوئی امر خیر کرے تو اس کا ثواب اور ہے۔ آخرت پر یقین رکھ کے جب یہ سب کچھ ہم کریں گے تو اس کا عمل کچھ اور ہے، اور بغیر آخرت کے یقین کے ہم کچھ کر لے جائیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں، دنیا کا کون سا مذہب ایسا ہے جو عبادت پہ یقین نہیں رکھتا، جو انسانی حقوق کی ادائیگی میں یقین نہیں رکھتا، جو غیب پر یقین نہیں رکھتا؟ صدیوں سے، ہزاروں سال سے ہمارے سامنے یہی لفظ ہے، اور جب لفظ ہدن آتا ہے، ہدایت ہدایت ہدایت، تو ہدایت اسی بات کی ہوتی ہے، اللہ پر یقین رکھو، لوگوں کے حق کی ادائیگی کرو، آخرت پہ یقین رکھو تاکہ عمل بہتر ہو سکے۔ صلوات محمد ان تین باتوں کو ہر مذہب، ہر ریلیجن کا انسان، ہر دھرم کا ماننے والا تین راستوں سے پیش کرتا ہے۔ ایک، اس کے مذہب کا جو بنیادی قانون ہو، دوسرے، اس کے اظہار کے لیے جو اس کی مرکزی عبادت گاہ ہو، تیسرے، ان باتوں کو بتانے، سمجھانے، رشد و ہدایت دینے کے لیے جو لوگ، منتخب لوگ، وہ سامنے سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ ہر مذہب میں پہلی بات
اس کا بنیادی قانون، جس کو آپ اس کی کتاب کہہ لیں، منشور کہہ لیں، پراسپیکٹس کہہ لیں، اصول دین کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ نمبر 2، اس کی مذہبی عبادت گاہ ہر جگہ، ہر دور میں۔ آئیے اسلامی زندگی میں قرآن نے اپنے لیے کیا کہا؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا، ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ لفظ ہدایت، یہ ہدایت کرتا ہے ان باتوں کے لیے۔ اب مذہبی عبادت گاہ اسلام کی کیا ہے؟ سب سے اہم ایک ہی تو ہے، مذہبی عبادت گاہ، مرکزی عبادت گاہ اسلام کے لیے ایک ہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر روئے زمین پر جو اس نے قرار دیا وہ ہے مکہ۔ مکہ مبارکہ کیا کہا گیا؟ ہدن۔ یہ گھر بھی لوگوں کے لیے ہدن للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت۔ مرکزی گھر ہے عبادت کا، پہلا گھر اسلامی تاریخ کے حساب سے پہلا گھر۔ انسانی تاریخ میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس جگہ اس گھر کی تاریخ کب سے ہے۔ اس زمینی معاملات کے محققین بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ قرآن نے جو یہ کہا ہے یہ غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو دوسرا وہ گھر لا کے بتائیے جو اس سے پہلے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی اور گھر لائیے جو اس سے پہلے ہو۔ یہ پہلا گھر ہے، یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ آئیے اس گھر کی بھی ہم تاریخ پر نظر ڈالیں، جو عالمین کے لیے ہدایت ہے، مرکزی عبادت گاہ ہے ایک مذہب کے حساب سے۔ مذہب یہ وہ ہے جو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم 1460 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا اس وقت سے ہے۔ یہ مذہب بھی وہ ہے جو بتلا رہا ہے کہ قرآن کب سے ہے، کعبہ کب سے ہے، اس کے لانے والے کب سے۔ اگر میں اس رخ پر بات کروں تو پھر دوسرا رخ بدل جائے گا، بات دوسری شروع ہو جائے گی۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم خانہ کعبہ کی اس تاریخ پر بات کریں تو یہ نہیں ہے کہ بس مکہ معظمہ یہ گھر بن گیا، بلکہ اس گھر کی قدیم تاریخ تک اگر میں جاؤں تو پوری کی تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی۔ اس گھر کا پہلا نام قبہ آدم ہے، کعبے کو قبہ آدم کہا جاتا ہے۔ اب اس تفصیل میں ہم نہ جائیں گے۔ خانہ کعبہ کی حضرت آدم کے وقت سے قبہ آدم کہلاتے ہوئے ایک زمانہ گزرا حضرت نوح تک۔ تاریخ بشریت کے جتنے کیلنڈرز کے موڑ ہیں، ان میں پہلا موڑ حضرت آدم، دوسرا موڑ حضرت نوح، تیسرا موڑ جو آئے گا وہ حضرت ابراہیم۔ اس کا جس کیلنڈر کے اور موڑ چکے پہلے یہ کیلنڈر تو نہیں تھا جو ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ اس کیلنڈر کی پہچان کے لیے سب ہوتا تھا طوفان نوح۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب نوح کا طوفان آیا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب حضرت ابراہیم آئے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب نمرود آئے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب مثلاً فلاں فلاں۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح کے وقت میں بھی خانہ کعبہ ہے، اس کی تاریخ ہے، میری نظروں میں ہے، بیان کرنے میں آپ کا مصرف ہوگا۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں بیچ میں مجلسی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے، کہ جب حضرت نوح کا طوفان آیا تو علامہ راضی نے اس کو لکھا، بہت بڑے مفسر ہیں، صاحب تفسیر کبیر، کہ جب طوفان نوح کی موجیں چاروں طرف چلی بڑھی، سب کو غرق کر دیا، جب خانہ کعبہ تک پہنچی تو خانہ کعبہ سے دور حصار بنا کے کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ بیت الہی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے عذاب کی لہریں اس سے مس نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے بیچ میں آپ سے کہہ دیا، دو باتیں انہوں نے لکھی، ایک یہ کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف یہ موجیں حصار بنا کے کھڑی ہو گئی۔ اس میں میرے ایک بزرگ کا جملہ ہے، ایسے کھڑی ہو گئی جیسے سب وسطہ نمازی کھڑے ہو جائے۔ صلوات و مدارج۔ اور انہوں نے یہ لکھا کہ علامہ راضی نے کہ اس گھر کو بلند کر لیا تاکہ موجیں عذاب کی مس نہ ہونے پائے۔ میں کہہ سکتا ہوں جب بیت الہی کے لیے اس کا یہ اہتمام ہے کہ عذاب کی موجیں مس نہ ہوں، تو جہاں اہل البیت ہو وہاں کا منظر کیا ہو۔
صلوات محمد علیہ۔ زندن کے مجلسی رنگ برقرار ہے، اس لیے آپ سرچ کر لیے۔ آئیے ہم دیکھیں اللہ کا گھر، حضرت ابراہیم، سورہ بقرہ کی غالباً 124ویں آیت، جہاں پر یہ حکم آ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الظَّالِمِينَ۔ 125ویں آیت، 126ویں آیت، اب 127ویں آیت کیا ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں آئیے، جب ابراہیم کو آزمائش، یہ آپ سب جانتے ہیں، وقت ہوا امامت کا عہدہ، سوال ظالم فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ فوراً دوسری آیت کہ ہم نے ابراہیم کے وجعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا۔ 3 فقروں میں یہ آیت ہے، 3 فقروں میں، پہلا فقرہ، دوسرا سنیے، اور تیسرا، تینوں فقرے میرے موضوع کی دلیل میں ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ختم ہوا ایک فقرہ۔ ہم نے جب اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم سب بھی جو حضرت ابراہیم کی جگہ وہاں پر تھی اس کو اپنی عبادت گاہ بناؤ۔ دیکھیے پہلا گھر زمانہ گزرنے کے ساتھ تقریباً حضرت ابراہیم تک آتے آتے حضرت آدم سے تقریباً 6000 سال 4000 سال گزر چکے، 5000 سال گزر چکے۔ اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل جو کہہ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں، وہ اسلام کی اس مرکزی عبادت گاہ کا مقصد بیان کرے گا۔ خالی یہ سن کے نہ نکل جائیے۔ مقصد تعمیر خانہ کعبہ کیا ہے، اور یہ مقصد تعمیر خانہ کعبہ یا تعمیر نو خانہ کعبہ، دو بڑے بزرگ بندے اللہ کے، ہم نے حضرت ابراہیم کے اس گھر کو ثواب اور ان کی جگہ بنایا، تم سب بھی، اس تم سب میں ہم اور آپ صرف نہیں ہیں، یہ مجمع نہیں ہے خالی، حضرت ابراہیم کے وقت سے لے کے آج تک کا 4000 سال کا مجمع، اور جو آگے آئے گا، سب مخاطب ہے اس بات کا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے اس جگہ کو، اس گھر کو، اس مقام کو جہاں انہوں نے بنایا، مصلی بناؤ، عبادت گاہ بناؤ۔ آئیے اب شرائط سامنے آ رہے ہیں، میرا مجمع غور کرے گا۔ ایک مذہب اسلام، اس کی کتاب قرآن، وہ آج سے 4000 سال پہلے جس بات کو بیان کر رہی ہے، اس میں کس کو اختلاف ہوگا؟ وَعَهِدْنَا، اب یہ تیسرا فقرہ ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے معاہدہ، عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، تثنیہ کا صیغہ ہے، طہرا، تم دونوں، یہ دونوں پاک کریں میرے گھر کو۔ پاک کرنے سے مراد کیا پائپ لے کے دیواروں کو پاک کرنا ہے؟ یہ تو نہیں ہے۔ ان خیالات کو پیش کرو کہ جو اس گھر کے بارے میں جو غلط تصورات ہوں ان سے پاک ہو کر انسان یہاں آئے، یعنی خیالات کی نجاست کو ہٹاؤ اور خیالات کی طہارت کو اپناؤ تو ہمارے گھر تک آؤ۔ انطہرا بیتیا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، جو یا اعتکاف کرنے کے لیے، بیٹھ کر عبادت کرنے کے لیے، رہ کر عبادت کرنے کے لیے آئے، والرکع، رکوع کرنے والے، والسجود، والرکع السجود، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ نماز کی لفظ نہیں بیان کی گئی، نماز کی شکل بیان کر دی گئی، اس لیے کہ نماز مختلف مواقع پر مختلف انداز میں ہے۔
ہمارے حضور کے وقت سے جو نماز کا انداز ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے وقت میں نہیں ہے، تو وہاں رکع سجود کہہ کر بتلا دیا گیا یہ بھی نماز ہے۔ مقصد کیا ہوا؟ یہ گھر جو ہزاروں سال سے ہے، بہت توجہ کیجیے گا، یہ گھر جو ہزاروں سال سے ہے، اس گھر کی تاسیس کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد تعمیر کیا ہے، مقصد تاسیس کیا ہے؟ اسلام کی سب سے معتبر کتاب قرآن، اسلام کی سب سے معتبر عبادت گاہ کعبہ، دونوں جگہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت دونوں جگہ ہے۔ وہاں ہدایت اللہ کی عبادت، مخلوق کے ساتھ رحم و محبت، آخرت پر یقین۔ کعبہ کیا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل نے جس مقصد سے بنایا ہے، صدیوں سے، ہزاروں سال سے ایک مذہب جو رواں دواں ہے اور آگے تک رواں دواں رہے گا، اس کا جو سب سے مرکزی مقام ہو سکتا ہے، مرکزی جگہ، وہ کعبہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی ہر حکومت جب اپنا مرکز حکومت کسی کو قرار دیتی ہے تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اسلام کا مرکز حکومت اگر کعبہ ہے، مکہ ہے، تو اس کا مقصد طہارت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اپنی تہذیب کو اپنا کر چلنا ہے جو اللہ کی بارگاہ تک نہیں جا سکے۔ ہمارا عرض کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ خانہ کعبہ کی اس تعمیر کو، اس طریقے کو جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیان کیا، کیا آج بھی کوئی چیلنج کرنے والا ہے کہ یہ غلط ہے؟ اگر کعبہ اس لیے بنا ہے کہ عالمین کے لیے ہدایت، ابراہیم و اسماعیل اس کی پھر سے تعمیر نو کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی عبادت، آگے بڑھ کر 127ویں آیت اور نمایاں کرتی ہے، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پالنے والے، جو ہم نے یہ بنایا اس کو قبول کر لے، تو بڑا جاننے والا، سننے والا۔ ربنا وجعلنا، اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے اس گھر کو بنایا، جو اللہ کے اتنے منتخب بندے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں پالنے والے ہم دونوں کو اپنے اسلام پر باقی رکھ، ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنے اسلام پر باقی رکھ، ہمیں ہمارے اصول ہدایت تعلیم فرما دے، والے نہ بنا سکنا ولا تب علینا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب اس کے بعد فوراً ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ بات تمام ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل آج سے 4000 سال پہلے، حضرت آدم سے لے کے 4000 سال کے بعد اس گھر کو بنانے کے وقت کیا شرائط پیش کر رہے ہیں پالنے والے؟ ہم کو اس پر یہ اصول ہدایت تعلیم فرما، ہماری اولاد میں سے بھی گروہ کے پر اسی پر باقی رکھ، اور اسی گروہ کے اندر سے ایک کو رسول بنا کر مبعوث کر۔ وہ کیا کرے گا؟ جس کو ہم نے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک کو تو رسول بنا کر مبعوث کر، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ جو ان کو تیری نشانیاں پڑھ کر بتلائیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کے نفوس کو پاک کریں۔ معلوم کعبے کا مقصد اور ہمیشہ سے جو ہے آج تک ہے، وہ یہ ہے جو وہاں سے وابستہ ہو جائے اس کا نفس بھی پاک ہو، اس کا ذہن بھی پاک ہو، اس کا عقیدہ بھی پاک ہو، اور وہ اللہ کا ماننے والا ہو۔ جب ایسا ہوگا تو وہ کعبے سے قریب ہوگا، کعبہ اس سے نزدیک ہوگا۔ صلوات محمد علیہ۔ تمام مذاہب میں ہمیں آپ کو یہی بات مشترک ملے گی۔ دیکھتے چلے جائیں، یہاں بہت سی باتیں ہمیں کہنے کو تھی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے لفظ یزکیہم بعد میں رکھا ہے اپنی دعا میں۔ وابعث فیہم، ہماری ذریت میں سے جو ایک گروہ ہو حالت اسلام پر، اس میں ایک کو نبی بنا دے۔ وابعث فیہم، مبعوث کر انہی میں سے، رسولا منہم، ایک رسول کو انہی میں سے جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آخر میں یزکیہم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک کرے۔ یہ غور کیجیے گا، یہ میری اپنی فکر کے مطابق بات ہے۔ اور جب ہزاروں سال کے بعد جواب آیا تو جواب میں انداز میں ایک لفظ کا فرق ہوا۔
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم اسماعیل کی دعا میں یہ تھا اس کو بھیج جو علم دے ان کو، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک کرے. ہزاروں سال بعد جب حضور تشریف لائے تو جواب میں یہ آیت کیا ہے؟ ہم نے اس کو بھیجا جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کے نفس کو پاک کرے گا. کون سی لفظ پہلے ہے؟ یہ غور کر لیجیے. ابراہیم و اسماعیل کی دعا میں تیری نشانیاں پڑھ کر بتلائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور نفس کو پاک کرے. جواب آیا ہم اس کو بھیجیں گے جو پہلے نفس کو پاک کرے گا، پھر نشانیاں بتلائے گا، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. اب میں کہنا کہ رسول 40 سال کیوں خاموش رہے؟ 40 سال خاموش نہیں تھے، 40 سال تک انسان کے نفوس کو پاک کرنے کا کردار ادا کرے. صلوات محمد وعلیہ. عزیزان اکرام، ہمارے آپ کے سامنے تمام، میں اسی رخ پر تھوڑی سی بات اور کر لوں کہ تمام مذاہب کے درمیان مشترک باتیں تین ہیں. ایک ان کی مذہبی کتاب، ایک ان کی مذہبی عبادت گاہ، اور ایک ان کے بزرگان دین. ہر مذہب میں اس کو کہا کرتا ہوں، یہاں بھی متعدد مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، مذاہب کے درمیان یہ بات تو متفق ہے، بالکل آپس میں اتفاق کی رائے کے ساتھ ہے. متفق ہے یہ بات کہ ہدایت ہوگی انسان کو اللہ کی طرف، ہدایت ہوگی انسان کو انسانوں کی انسانیت کو بہتر بنانے کے لیے، اور ہدایت ہوگی انسان کو اس بات کی کہ آخرت کا خیال رکھو. ہر مذہب میں. اور ان تین باتوں کو سمجھانے کے لیے اس کی اپنے ایک مرکزی عبادت گاہ ہوگی، اس کی ایک مرکزی کتاب ہوگی، اور اس کے درمیان ایک مرکزی گروہ ہوگا جو ان باتوں کو بتائے. اور اس گروہ کو آپ جس نام سے یاد کریں، انبیاء، مرسلین، ائمہ، ہدایت دینے والے، گائیڈ کرنے والے، اوتار، پیغمبر، نبی وغیرہ، آپ جس نام سے یاد کریں. یہ میرا فقرہ میرے نوجوان بچوں تک ریکارڈ کے ذریعے بھی محفوظ رہے. یاد رکھیے گا، تمام مذاہب کی تعلیم ایک، اختلافات جن باتوں پر ہوئے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، وہ صرف تحقیقی نقطہ نظر سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک کیا ہے، وہاں سے یہاں تک کیا ہے. لیکن جن تین باتوں کو تمام مذاہب نے متفق طور پر پیش کیا ہے ہمیشہ، کتاب، مرکزی عبادت گاہ، مرکزی ہدایات دینے والے لوگ. یاد رکھیے گا، مذہب فساد نہیں چاہتا، کوئی مذہب فساد تک نہیں لے جاتا. یہ ہم انسان ہیں جو ہم اپنے اپنے مذہب کی ان تین باتوں پر جب نظر رکھتے ہیں تو جب کسی ایک بات کو بھی ہم بھول جاتے ہیں تو فساد ہوتا ہے. میرا باپ مجمع غور کرے گا، ہر مذہب کی عبادت گاہ، ہر مذہب کی تعلیمی عبادت کرنے کی کتاب، ہر مذہب کے لیے اس کی ہدایت دینے والے لوگ، جہاں کہیں بھی ان تین باتوں میں کسی ایک بات کو ہم رد کریں گے، تحقیر کریں گے، وہاں فساد آئے گا. ہمیں کسی مذہب کی عبادت گاہ کی تحقیر کا حق نہیں ہے، ہمیں کسی مذہب کی مذہبی کتاب کی تحقیر کا حق نہیں ہے، ہمیں کسی مذہب کی مذہبی رہنمائی کرنے والے بزرگان دین کی تحقیر کا حق نہیں ہے. اس بھارت کے اندر ہم مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، پوری دنیا میں ہیں. ہم غور کریں، ہمیں اگر اس بات کی احتیاط ہے، کیونکہ یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. آئیے قرآن، میں قرآن ہی سے بات پیش کروں. قرآن کریم نے اپنے سے ثابت کی مذہب کی تمام باتوں کے لیے کتاب کی بات کی. 3 آیتیں کتاب کے احترام میں پیش کرتا ہوں، اور بھی بہت سے. پہلے میں اس آیت کو پیش کروں کہ حضور کے احترام کے لیے قرآن نے ہمیں اور آپ سے کیا کہا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وغیرہ. کیا ہے یہاں پر؟ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، جو نبی ہے، جو امی ہے، ام القریٰ کے رہنے والے ہیں، جس کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں توریت میں اور انجیل میں. اگر قرآن اپنے سے سابق کی، اس نزولی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، سابق کی کتابوں کی احترام کی بات نہ سمجھاتا تو رسول جیسی محترم شخصیت کی رسالت کے ثبوت میں ان کتابوں کا نام نہ لیتا.
جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں توریت اور انجیل میں۔ اس کا مقصد یہ کہ قرآن نے ہمیں اور آپ کو آمادہ کیا دوسرے مذاہب کی کتاب، آپ کے تو صرف توریت اور انجیل۔ سورہ بقرہ میں فوراً دوسری آیت کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ بھی ہدایت کے راستے پر ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہوں اس پر جو آپ پر رسول نازل ہوا یعنی قرآن، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہوں۔ تو پہلے کیا کیا نازل ہوا، کون کون سی کتابیں نازل ہوئی؟ ہمارے سامنے 2 یا 3 کتابوں کے نام ہیں، 3 کتابیں۔ اگر دوسرے مذاہب کی کتابوں کا احترام نہ ہو، باب فہم مجمع کے سامنے بطور ثبوت پیش کر رہا ہوں، غور کیجیے گا آپ۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، توریت، ہم نے توریت کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، ہم نے ان کو انجیل عطا کی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں جب قرآن نے اپنی بات کی تو ذرا فرق کر دیا پھر لفظ میں، انزلنا التوراۃ، ہم نے توریت نازل کی، فیہا ھدی ونور، ہدایت اور نور ہے۔ انجیل دی، اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، غور کیجیے گا، توجہ رکھیے گا، ہدایت ہے اور نور ہے۔ لفظ ہدایت اور بات شروع سے آپ کے سامنے، ہدایت ہے اور نور ہے، ہدایت ہے اور نور ہے۔ جب قرآن نے اپنی بات کی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب آئی۔ ہر کتاب میں ہدایت پہلے نور بعد میں ہے، قرآن میں جہاں نور پہلے ہدایت بعد میں ہے، اس لیے کہ یہاں پہلے وہ نورانی شخصیت پر ایمان لاؤ جو قرآن لا رہا ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ تو دوسری کتابوں کا احترام ہے، توریت اور انجیل سب کا احترام ہے۔ اور آئیے جہاں اب لامتناہی طور پر کچھ نہیں، بس آگے تک جتنا مانو، ہر نماز میں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس میں یہ سورہ پڑھتے ہیں، سورہ الاعلیٰ، اس کی آخری آیات کیا ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، توریت، انجیل، زبور سب حضرت ابراہیم کے بعد، حضرت ابراہیم کا نام اس سے پہلے۔ سورہ نے کیا کہا؟ اوپر جتنی ہم، وہاں بھی 3 ہی باتیں ہیں، بہت اچھی 3 باتیں اس میں بھی ہیں، اللہ کی عبادت، انسان کے ساتھ ایثار، اور اس کے بعد آخرت پر یقین۔ وہاں بھی ان 3 باتوں کے ساتھ ان ھذا، یہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ اوپر جتنی اچھی باتیں بیان ہوئی، یہ اس قرآن سے بھی پہلے جو صحیفے آئے ہیں، صحیفے کی جمع صحف، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، سابق کے صحیفوں میں ہے۔ مثالاً کہہ دیا گیا صحف ابراہیم و موسیٰ، جو حضرت ابراہیم پر صحیفے آئے یا حضرت موسیٰ پر آئے، تو حضرت ابراہیم ان سے پہلے جتنے صحیفے آئے ان سب میں کیا ہے؟ صحیفہ کیا ہے؟ آسمانی کتاب۔ آسمانی کتاب جس دور میں بھی آئی اس میں یہی 3 قانون بتائے گئے ہیں، اللہ پر ایمان، عبادت ہے، انسان کے لیے بہتر زندگی ایثار و قربانی ہے، آخرت پہ یقین۔ بس عزیزان اکرام، آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے ایک وہ واقعہ جو ہر بچہ جانتا ہے یاد دلا دوں۔ ہمارے آپ کے مولا سفر پر جا رہے ہیں، اللهم صل على گھوڑا سفر کے لیے تیار، سوار ہونے جا رہے ہیں۔ میں نے اس کو سنا بہت، ایک لفظ اور کیجیے گا۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا علی، اس سے پہلے کہ آپ سفر کریں ہم کو اسلام بتا دیجیے۔ کوئی اور ہوتا تو غصہ آ جاتا، میں سفر پر جا رہا ہوں، یہ مجھ سے پورا اسلام پوچھ رہا ہے، اس موقع پر ہمیں پورا اسلام بتا دیجیے۔ حضور نے، میرے امام نے، آپ کے آقا نے، آپ کے مولا نے کیا فرمایا؟ اچھا تو سن، اگر کسی کو تفصیل میں اسلام چاہیے ہے، وہ مولا کے جملے نہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ساری دنیا کو اسلام اور اس کی سچائی اور حقیقت بتانے کے لیے میں اپنے طور پر یہ وجہ بیان کیا کرتا ہوں۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولا علی نے مدینہ چھوڑا، کوفہ اپنایا اس لیے کہ اس سے کچھ اور آسانیاں حکومتی ہو جائیں، یہ نہیں۔ مولا نے جب چھوڑا ہے مدینے کو اور کوفے آئے ہیں تو صرف اسی لیے کہ اسلام کی حقیقت دنیا تک آسانی سے پہنچ جائے، اور اس کے لیے بہت دلائل ہیں کہ ہاں پہنچی وہ حقیقت۔
اس لیے کہ جو کام مسجد کوفہ میں بیٹھ کے ہو سکتا تھا، سلونی جو چاہے پوچھ لو، وہ مدینے میں نہیں ہو سکتا۔ مدینے والے بہت محدود لوگ تھے اور کوفے والے ہر طرف سے آنے والے لوگ تھے۔ وہاں چین کا آدمی پہنچتا تھا، بھارت کا آدمی پہنچتا تھا، دنیا کا آدمی پہنچتا تھا، پہنچنا سب کے لیے آسان تھا۔ اس مجمع میں بیٹھ کے کہنا جو چاہے پوچھ لو، اسلام کی حقیقت کو نمایاں کرتا تھا۔ یہ ہے ہمارے مولا کا پیغام جو وہاں سے پیش آ رہا ہے۔ وہاں آپ نے کیا دیکھو، دین کیا ہے بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے پوری نہج البلاغہ، بہت سے خطبے، بہت سی دعائیں، ایک ایک فقرہ لاجواب ہے اس کے اندر، ایک ایک نصیحت غور کرنے کے لائق ہے۔ مثلا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، کتنا قیمتی جملہ ہے۔ ایک شخص کو دیکھا آپ نے جو اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس میں خود اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ میرے مولا کے چھوٹے جملے پورے عرب کی دنیا میں رائج ہو گئے محاورات کے طور پر، اسی میں سے یہ چھوٹا جملہ بھی ہے۔ جب آپ نے دیکھا یہ نقصان اپنے دشمن کو پہنچانا چاہ رہا ہے، نقصان اس کا خود ہے، تو آپ نے جملہ فرمایا، اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس کے پیچھے اس کا دشمن لگا بیٹھا ہے اور وہ نیزہ اپنے سینے پہ اس لیے مار رہا ہے کہ وہ مر جائے۔ وہ ایک گفتگو کا انداز ہے۔ مثلا دوسری جگہ پر کہ اگر کوئی شخص، میں ترجمہ کے طور پر، اگر کوئی شخص طاقت پا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کرے۔ یہ معاف کرنے کا جذبہ دینا دشمن تک کے لیے صرف اتنا ہے کہ بس معاف کر دے، نہیں، پھر اس کے قریب کرنا ہے شکرن، اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرے کہ جس نے اس کو یہ قوت طاقت دی۔ شکرن للقدرت علیہ، اس نے اپنے دشمن پر قدرت و قابو پا لیا، اس شکرانے میں اسے معاف کر دے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تو نے مجھے طاقت دی۔ ہم اس طرح کے جانے کتنے جملے۔ اب اسی میں آپ سفر پر جا رہے ہیں اور ایک شخص پوچھتا ہے اسلام کیا ہے؟ آپ نے بہت سنا ہوگا اس واقعے کو، بہت لوگوں نے لکھا، مولانا نے صرف ایک ہی جملہ تو کہا، الاسلام هو التعظیم للہ والشفقت علی المخلوق۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا اقرار اور اس کے مخلوقات پر شفقت کرنا، یہ ہے کل اسلام۔ اب اگر ہم اس کو ملا کر ہدایت سے چلیں اور تمام تاریخ اسلام سے لے کر چلیں، خانہ کعبہ تک لائیں، قرآن تک لائیں، ہر جگہ آپ کو یہی مشن ملے گا ہدایت کا، اللہ کی عبادت کرو اور مخلوقات پر شفقت رکھو، یہی اسلام۔ صلوات نہ مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، فرقے کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہم بات کو اور مختصر کریں، کیونکہ ایک ایسے شخص کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے 40ویں کی مجلس ہے، ان کے گھر والوں میں بھی میں مجھ سے اس بات پر جب کہا تو میں نے فوراً اپنی مزاجی کیفیت، طبی کیفیت، صحت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ آتا، لیکن اس لیے کہ جعفر رضا مرحوم ہمارے بہت کم سنی کے دوستوں میں، میں یوں کہوں کہ میرے 5 سال کے سن کے ساتھ ہماری ان کی دوستی شروع ہو جاتی، 5 سال میں میں پہلی بار اپنے والد والدہ سب کے ساتھ اتراؤ آیا تھا، عراق سے پڑھ کر وہ آئے، سب کارواں اتراؤ آیا، میں بھی آیا، بہت چھوٹا سا تھا، تو بچوں میں دوڑنے لگتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں، وہی ہمارا ان کا سلسلہ شروع ہوا۔ 2-3 اور دوست تھے ان میں، ایک ہمارے بھائی تھے عالم مصطفیٰ زیدی صاحب مرحوم، ایک وہیں پر سامنے کے مکان میں رہتے تھے ابراہیم، جو ہے الہ آباد میں رہنے لگے، انجینئر ہوئے، تیسرے جعفر رضا صاحب۔ ان کے بزرگوں کے وقت سے سب قربتیں، قرابتیں، عزیزداریاں، لیکن سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے کمسنی کی دوستی، اور ہمارے بچپنے کے دوستوں میں ایک ایک کر کے علماء میں، مولوی حضرات میں، ابھی میں دیکھ رہا تھا، میرے بچے نے مجھے متوجہ کیا، کل ایک بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہوا، آیت اللہ صادق روحانی، آپ کو علم ہوگا، آیت اللہ رضوان صادق روحانی،
ایک وقت تھا کہ بزرگوں میں ان کی بڑی شخصیت تھی، تقریباً 96 سال کے سن پر انتقال ہوا۔ علم کی بات سے صادق روحانی وہ جن کے لیے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ آغا خوئی نے درس دیتے دیتے، میرے استاد بھی تھے حضرت آیت اللہ رضوان سید ابو القاسم الخوئی، نجف اشرف میں بہت لوگ ہمارے ساتھیوں میں تھے، آج وہ ایک ایک کر کے سب جا چکے۔ ہم سے پہلے کے شاگردوں میں جن لوگ تھے ان کے بڑے نام تو ان میں سید صادق روحانی بھی، آیت اللہ العظمیٰ سید صادق، کل انتقال ہوئے، شاید آج تدفین ہو رہی ہے ان کی قم میں، جنازہ لے جایا جائے گا، آپ پڑھیں گے اخبارات میں دیکھیں گے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ علم ایک اس کی عطا ہے، جس کو جہاں مل جائے عطا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی عطا پر، اس کی نعمت پر توجہ نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہوں گا انکار کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ وہ قرآن نے اس کو بتایا ہے، اگر موقع ہو تبھی آپ سے نقل کروں گا، توجہ نہیں کرتے۔ جو اس کی عطا ہے توجہ کریں تو ہم کچھ اور ہو جائیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا کہ آغا ابو القاسم الخوئی نے سید صادق روحانی رحمۃ اللہ، میں نے ان کے بڑے بھائی سید محمد روحانی کے عملیہ کا ترجمہ بھی کیا تھا، شائع ہوا ہے، ان کا بھی انتقال پہلے ہو چکا۔ ان کے لیے لکھا، مجھے فخر ہے، آغا روحانی آغا خوئی لکھ رہے ہیں، میرے پاس عبارت موجود ہے، مجھے فخر ہے اس حوضے میہ نجف اشرف پر کہ جس کے اندر جو شاگردوں کا مجمع ہے، اس میں ایک ایسے شاگرد کو بھی دیکھ رہا ہوں جو 13 سال کے سن میں مقاصد پڑھ رہا ہے۔ مقاصد کون سی کتاب ہے؟ درس خارج کی ابتدائی امور میں اور درس اجتہاد کے تعارف والی کتاب، مقاصد، رسائل، کفایہ، یہ وہ کتابیں ہیں جس سے درس خارج دیا جاتا ہے، اور کتابوں کو سمیٹ کر۔ وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ مجھے فخر ہے اپنے اس نجف کے حوضے پر کہ جہاں ایسے ایسے شاگرد بھی موجود ہیں کہ جو درس مقاصد میں، جو مجتہدین جس میں شرکت کر رہے ہیں، 15 سال کے سن پر شرکت کر رہے ہیں، اور وہ مقاصد کے مطالب کو سمجھ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ جو ان کے قریب بزرگ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ علم کی نعمت ہے۔ 15 سال کے سن پر ان کو سند اجتہاد حضرت آغا خوئی کی طرف سے عطا کی ہے۔ میں نجف اشرف کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سے بات کرنے کی مجلسیں چاہیے اس کے اوپر، لیکن اتنا کہوں گا کہ نجف اشرف آج بھی اس لیے ساری دنیا میں اپنی علمی کیفیت، میں ایک اور چھوٹی سی بات کہہ دوں آپ سے، اس مجمع کے لیے شاید نہیں ہو، ہمارے ہاں اصول فقہ کی بنیادی کتابیں اب تو اور بھی لکھی جا چکی، لیکن پہلے ایک بنیادی کتاب تھی معالم اصول۔ معالم الاصول کو سمجھنا سمجھانا ایک مشکل کام ہے۔ اصول فقہ، دا جیورسپروڈنس آف دا اسلامک میتھڈولوجی، اس میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا۔ اس کتاب کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ فقہ کے بنیادی قوانین کو سمجھانا، اصول فقہ۔ اس کی بنیادی ابتدائی، بالکل ابتدائی کتاب معالم الاصول ہے۔ الازہر یونیورسٹی کے بزرگ شیخ نے وہاں سے پوچھا نجف والوں سے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نصاب تعلیم، آپ کا پراسپیکٹس ہم کو دیں، آپ کا جو کورس ہے بتائیں، ہم اس نصاب تعلیم کو الازہر یونیورسٹی میں بھی رائج کریں۔ اور بے شک جب انہوں نے رائج کیا تو اس کی نقل میں جو مدینہ میں یونیورسٹی وہاں کی ہے، وہاں اس میں بھی اس کو رائج کیا گیا، سعودی عرب میں بھی، وہاں بھی یہ فقہ پڑھائی جانے لگی، ورنہ یہ فقہ تو گویا یہ کنارے ڈال دو۔ لیکن جب الازہر یونیورسٹی والوں نے پوچھا آپ کیا پڑھایا جاتا ہے، یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہاں کے بعض علماء کی رائے یہ ہوئی، انہوں نے معالم الاصول کا پہلا ورق ہٹا دیا اور وہ کتاب وہاں بھیج دی، ہمارے یہاں یہ پڑھایا جاتا ہے۔
الازہر یونیورسٹی کے جہاں 1000 سال پرانی یونیورسٹی، جہاں بڑے بڑے علماء، ہر دور کا وہاں کا وائس چانسلر وہی ہوگا جو اپنے دور کا قرآن کا سب سے بہتر مفسر ہو، شیخ محمود سلطوت، دوسرے سب لوگ، میں نے بہت کچھ ان پر پڑھا لکھا پہ تھا. تو انہوں نے یہ کتاب جب بھیجی ان کے پاس، انہوں نے دیکھا، دیکھ کر کچھ عرصے بعد واپس کی کتاب اس خط کے ساتھ، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کون سا سبجیکٹ ہے جو آپ کے یہاں پڑھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. کیونکہ اس پوری کتاب میں لفظ معالم الاصول کا ٹائٹل پیج ہٹا کے جب پیش کر دیا جائے تو وہ معالم الاصول تو بتا دے گا سب کچھ، کتاب کا نام بتا دے گا آگے کیا ہے. نام ہٹا دو تو کتاب کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. قرآن کا نام وہ ہے کہ نام ہٹاؤ جب بھی قرآن سمجھاتا چلا جاتا ہے. صلوات محمد و آلہ محمد. یہ ہے نجف اشرف. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں سے انسان کو وہ علوم قرآن کریم سے متعلق، کیونکہ یہاں کا بانی کون ہے اس حوض علمیہ کا؟ وہ ہے کہ جس نے یہ اعلان کیا کہ مجھ سے جو چاہے پوچھ، سلونی قبل ان تفقدونی. اور ہمارے ایک بزرگ نے ایک فقرہ کا، وہ میں اس مجمع کے لیے پھر کہہ دوں کہ مولا نے کیا فرمایا ہے؟ سلونی قبل ان تفقدونی. ماشاء اللہ بافہم مجمع ہے، ایک لفظ پر آپ سمجھ لیں گے بات کو. کیا فرمایا ہے؟ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے مفقود کر دو، گم کر دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گم کون سی شے ہوتی ہے؟ گم کسے کہتے ہیں؟ گم شدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود تو ہو، آپ واقف نہ رہ جائیں. ذہن عالیہ پہنچا کہ نہیں؟ اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو، اس کا مطلب ہے میں تو رہوں گا، تم پہچان پاؤ گے کہ نہیں. صلوات محمد والے. نجف سے 4 قدم کے فاصلے. بس حضرین گرامی، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور اس لیے علم ایک عطا ہے، جس کو ملے جیسے ملے. بڑی مثالیں اس پر علم علماء کی میں پیش کرتا. ایک مجلس بہت ہو چکا. ڈاکٹر جعفر رضا اپنی علمی کیفیات میں کم سنی سے بہت شوق تھا. ان کے والد بھی بہت محترم شخصیت تھی اور بہت ہی با اخلاق خلیق شخصیت. ہم چھوٹے سے تھے، اگر ہم جائیں تو وہ یہ نہیں خیال کرتے تھے یہ اتنا کم سن ہے. انہیں معلوم تھا یہ مجلس پڑھتا ہے، تو اگر انہیں مجلس پڑھنا ہے، نہیں آپ پڑھیں. یہ ایسا خلق اور اخلاق انسان کے کردار پر اثر کرتا ہے. اسی طرح ہمارے یہ دوست بھی تھے، عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں مرحوم، اور انہوں نے آخر میں مجھے اپنے 3 خط، ایک مکتوبی ہے، 2 واٹس ایپ کے ذریعے جو بھیجے. جب میں 1.5 سال پہلے خود بھی مریض تھا اور کرونا کی اس کیفیت میں 25 دن تک ICU میں تھا لکھنؤ میں، تو ان کو اطلاع مل گئی تو انہوں نے بہت محبت بھرا خط بھیجا تھا. وہاں سے نکل کر آنے کے بعد بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میرے سن و سال کا اکیلا میں ہی ہوں جس سے بھی میں نے پوچھا جو وہاں سے واپس آیا. اور ورنہ وہ پتجھڑ کا زمانہ تھا، پچھلے سال اپریل میں پتجھڑ گئی ہے. اور کیا، اس اپریل سے لے کے مئی تک کتنے چلے گئے. اسی میں ہم بھی ایک تھے جو جاتے جاتے واپس لے آئے گئے. کیسے آگے ایک بشارت تھی، خواب تھی، جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، وہ میں نے بیان کیا تھا. تو ہم یہ کہیں گے کہ حضرت آپ حضرات کے سامنے الہ آباد، اس کے اطراف میں کتنی بستیاں ہیں. کہنے کو یہ غازی پور ہے، زنگی پور ہے، یہ پارا ہے، یہ فلاں ہے، یہ الہ آباد ہے. کہنے کو یہ سب علاقے ہیں آپ کے الگ الگ، لیکن یہاں سے قریب سے لے کر یہ چاروں طرف وہ مردم خیز بستیاں ہیں کہ جس کے اندر جانے کتنے اچھے علماء، دانشور، سمجھدار انسان دنیا کے سامنے آئے. اور اس لیے ہم یہ کہیں گے جعفر رضا بھی ان میں سے ایک نمائندگی کرتے تھے، ادبی زندگی کی، تعلیمی زندگی کی، خلق و اخلاق اور کتابی زندگی. بہت اچھی کتابیں لکھی، وہ ہمیشہ ہر کتاب مجھے بھیجتے بھی تھے.
مختلف ہندوستان کے اداروں نے ان کو بہت نوازا، اور بہت سے شاگرد ان کی دنیا میں ہیں جو ان کو آج بھی ہر طرح سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پیش کریں گے۔ میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ ہاں، جو راستہ جعفر رضا نے، جن کو ہم لوگ عرفیت میں کچھ اور کہتے تھے، وہ جو طریقہ انہوں نے پیش کیا، وہاں پر بھی ہدایت ہے، روشنی ہے، علم کی روشنی ہے، اور علم ہی سب کچھ ہے۔ اگر علم نہیں ہے انسان کے پاس تو ہر مذہب نے علم ہی پر زور دیا ہے، کیونکہ اگر ہم صحیح عالم بنیں گے، میرا ایک جملہ ہے جو میں آپ سے کہہ دوں، کہا کرتا ہوں میں، اور ایک حدیث کا سہارا لے کر ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ لو سکت الجاہل لرفع الاختلاف، اگر جاہل چپ ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یہ مولا کا قول ہے، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نئے کہاں کہاں پر اختلافات کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا مقابلہ بہت سی جگہوں پر ان سے ہے جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ وہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا عالم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سمجھانے کے انداز میں فرق آنا چاہیے کہ سامنے کون ہے، بحث کس سے ہو رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں وقت نہیں ہے، ورنہ میں تشریحات میں دو چیزوں کی آپ کے سامنے آ رہا تھا، بیان کرتا کہ پورے بھارت کے لیے اس وقت لفظ کفر کے مقابلے میں دو لفظ ہیں۔ اس کی توضیح و تشریح پھر آئندہ کبھی ہم اس وقت چھوڑتے ہیں۔ کفر کے سامنے دو ہی لفظ ہیں، ایک کفر کے سامنے لفظ ایمان ہے، اور ایک کفر کے سامنے لفظ شکر ہے۔ میں اس کی توضیح میں جاتا تو بھارت کے بہت سے اعتراضات کا یہیں پر حل نکل رہا تھا، لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں، آپ کے اذہان عالیہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ ایک کفر کے مقابلے میں شکر ہے، اور ایک کفر کے مقابلے میں ایمان ہے۔ ہم مخلوط کر دیتے ہیں لفظ کفر کو بہت سی جگہوں پر، جس کے نتیجے میں فسادات نمایاں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن نے سب سے پہلے جب لفظ کفر کو استعمال کیا ہے، اگر سامنے کی ہم نزولی سامنے کیفیت کو رکھیں تو سورہ البقرہ میں سب سے پہلے، یوں تو میں ہزاروں سال پرانی تاریخ قرآن کی کہوں تو قرآن ہزاروں سال پرانی باتیں جب بیان کرتا ہے آپ کے سامنے، تو اس کی اصلی تاریخ تو سامنے جو ہے وہ ہزاروں سال کی ہے، لیکن کتابی شکل میں ہمارے سامنے قرآن 1460 سال، 1444، اس میں 13 سال اور جوڑ لیجیے، 1460 سال سے ہمارا یہ قرآن آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، لفظ عنکبوت کیا 1460 سال پرانا ہے؟ عنکبوت، مکڑی، یہ مکڑی کیا صرف 1460 سال سے ہے؟ قرآن کے سورے کا نام ہے النمل، چیونٹی، کیا صرف 1460 سال سے ہے دنیا میں؟ قرآن کے سورے کا نام ہے النمل۔ النمل، چیونٹی، النحل، شہد کی مکھی، العنکبوت، مکڑی، یہ سب ہماری تخلیق سے بھی پہلے سے ہیں۔ اس روئے زمین پر انسان کے آنے سے پہلے سب ہیں۔ تو جب قرآن ان کا نام لیتا ہے تو ہزاروں سال پرانی وہ تاریخ بیان کرتا ہے جو ہم اور آپ مانتے چلے آتے تھے۔ بہت توجہ کیجیے گا، اسی میں سے حضرت آدم کے فوراً بعد 600 سال یا 1000 سال یا 1000 سے 2000 سال مختلف تاریخوں پر سے حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے گھر میں جو ہے اسے بخش دے، حالت ایمان میں جو ہے میرے والدین کو بخش دے۔ یہ لفظ ایمان جب قرآن نے حضرت نوح کے ساتھ نقل کیا تو کئی ہزار سال پہلے سے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا اس زمین پر کافروں میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑ۔ تو یہ لفظ کفر کیا 1460 سال سے ایجاد ہے؟ ہزاروں سال سے انسان نے ان دو میں اپنے کو تقسیم کر رکھا ہے، یا ایمان یا کفر۔ قرآن کی ایجاد نہیں ہے، قرآن نے بتلایا ہے۔ قرآن اس لیے کہ ہر چیز قرآن میں ہے، ہمیشہ سے قرآن ہے، لیکن نمایاں طور پر، ظاہری طور پر ہمارے سامنے جب یہ سب ہے تو بس میں بات کو تمام کروں کہ اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو لفظ کفر دوسروں پر تحقیر کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنے سے پہلے
یاد رکھیے، ایک لفظ ہے کفر کے مقابلے میں ایمان، اور ایک لفظ ہے کفر کے مقابلے میں شکر۔ جہاں جہاں بھی کوئی انسان شکر سے منکر ہو جاتا ہے، شکر نعمات الہیہ سے منکر ہوگا، وہاں اس پر اطلاق کفر ہوگا۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ بھی اگر والدین کے منکر ہیں، والدین کی اطاعت سے دور ہے، تو ہم کافر والدین کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لفظ کو ہم کسی کی تحقیر کے لیے استعمال نہ کریں۔ قرآن نے بھی بات کو تمام کرتا ہوں، قرآن نے بھی جب سورہ البقرہ میں فوراً یہ کہا ان الذین کفروا سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم۔ وہ لوگ کہ جو ہم اس سے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے جو لوگ ان کی پردے ڈال رکھا۔ یہ کون ہے؟ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ہم اس سے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کون ہے؟ معلوم ہے حضرات کو؟ جن کو نہیں معلوم ان کو توجہ دلانے کے لیے الحم کا سورہ ختم، سورہ بقرہ شروع، سورہ بقرہ کے شروع میں فوراً ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ کون سے کافر ہیں؟ تعصب میں استعمال کرنے کے لیے کوئی بھی استعمال کرے، ہمیشہ ہر بات کی تاریخ تک پیچھے جائے تو بات واضح ہوتی ہے۔ یہ سورہ بھی سورہ البقرہ مکے میں نہیں آیا ہے، مدینے میں آیا ہے۔ مدینے میں بھی جنگ بدر سے پہلے آیا ہے۔ جنگ بدر کن سے ہوئی؟ جو مکے میں رسول کو ستا رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کروائی، حضور نے ہجرت فرمائی، مدینے آ گئے، 1 سال رہا، دوسرا سال آیا، دوسرے سال بھی جو وہاں سے چل کر آئے 450 کلومیٹر چل کر کہ رسول کو ان کے ساتھ والوں کو قتل کر دیا کر، اب ان سے مقابلہ کرنا تھا۔ تو جو لوگ مکے میں اذیتیں دے رہے تھے، ستا رہے تھے، وہی لوگ مدینے تک آئے قتل کرنے کے لیے، ان کے لیے حکم آیا، پہلا لفظ جب آیا ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، آپ اس سے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے لفظ آیا جنگ کرنے کا، ان کے لیے نہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہو پھر مان لیتے ہو، انکار کرتے ہو پھر مان لیتے ہو۔ اس کا مقصود تمام دنیا کے آنے والی نسلوں کے وہ لوگ نہیں ہیں، صرف وہ مراد ہوں گے جو ناستک ہیں، ادھرمی ہیں، لامذہب ہیں۔ اگر ان کو سامنے رکھیں تو بہت سے لوگ مشترک سامنے صلوات محمد والے وسلم۔ اسی طرح عزیزان کرام، میں اس کے بہت جوابات دے چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، خالی توجہ دلانے کے لیے بات کروں گا کہ تعصب بھڑکانے کے لیے بات چلتی ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے، آپ اطمینان رکھیے، ایسا نہیں ہے، اور غلط توضیح اور غلط تشریح نہیں مناسب ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے قرآن منع کرتا ہے نماز سے، آگے ہے وانتم سکارا، نشے کی حالت میں کرو۔ ویسے جب قرآن نے کہا کہ ان کو قتل کرو تو مراد دنیا کا ہر انسان نہیں ہے، صرف وہ ہیں جنہوں نے رسول کو قتل کرنا چاہا، قتل کیا ان کے لوگوں کو، نکالا وہاں سے، صرف وہی مراد ہیں کہ ان سے مقاتلہ کرو، ہر ایک نہیں ہے ان سے مقاتلہ کرو۔ ورنہ رسول نے بہت سے مواقع ایسے ہیں، مولا علی نے بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ غیر مذاہب کے ساتھ کیا رول اختیار کیا۔ ایک صلوات پڑھو، ایک واقعہ پوچھو۔ چل نظر نجف سے قریب کوفہ ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کوفے میں مولا کیوں آئے؟ اب کوفے میں امپائر، اسلامک امپائر کا پرچم ساری دنیا میں بلند ہے، جہاں جہاں، ہندوستان کے مغربی علاقوں تک، کہاں کہاں، گویا ظاہری اعتبار سے بھی مولا علی، اس ظاہری اعتبار، یوں تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اس حکومت کے اتنے بڑے سربراہ، جس کوفے میں اس کا پرچم بلند ہے، اسی کی گلیوں میں میرے مولا جا رہے ہیں، ساتھ میں عمال حکومت ہے، گورنر ہوں گے، ججز ہوں گے، اور بہت سے سفیر سفراء ہوں گے، جا رہے ہیں۔ کنارے ایک شخص کو پڑے ہوئے دیکھا، زمین پر پڑا ہوا ہے، رک گئے۔ تاریخ میں بس 2 لفظ ہیں، ما ھذا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس ما ھذا کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے۔
ہم آپ جانتے ہیں کہ مولا کا قول کیا تھا، میرے اس حکومت کے دائرے میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے لباس نہ ہو، چھت نہ ہو، غذا نہ ہو۔ یہ سب سمٹا ہوا اس ماحاذہ میں، یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے دائرۂ حکومت میں سب اس راحت سے رہتے ہیں، نہ یہ پڑا ہوا ہے سڑک کے کنارے۔ کیا حال ہوا ہوگا ساتھ چلنے والوں کا کہ یا علی یہ عیسائی ہے، فقیر ہے، پہلے صحت ٹھیک تھی، محنت مزدوری کر کے کما لیتا تھا، اب مجبور ہے، بیمار ہے، بڑھاپا ہے، پڑا ہوا ہے، عیسائی ہے۔ جواب کیا ہے؟ جب تم نے اس کو اچھی حالت میں پایا تو اس سے کام لیے، جب اس کو مجبور دیکھا تو سڑک کے کنارے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ. کتنا رحم میں ڈوبا ہوا جملہ ہے۔ جب اس حالت میں دیکھا تو کنارے چھوڑ دیا۔ اٹھاؤ اس کو، اٹھایا گیا، لایا گیا بیت المال تک۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ شاید اسی کے لیے آئے بیت المال تک، تاریخ خاموش ہے۔ میں اتنا کہ بیت المال تک لائے، اگر میں یہ کہوں تو شاید بھیجا نہ ہوگا کہ شاید اسی کے لیے بیت المال تک آئے۔ حکم دیا گیا، لباس بدلوایا گیا، نہلایا گیا، پاک صاف کیا گیا، اسے غذا کا انتظام کیا گیا۔ بیت المال سے ہر مہینے ایک مشاعرہ، ایک وظیفہ، ایک رقم معین کی گئی۔ اتنا بڑا فضل و کرم، اسلامک امپائر کا سب سے بڑا سربراہ ایک فقیر کو اٹھوا کر لاتا ہے، یہ سب کر لیتا ہے۔ اب ایک آخری جملہ نقل کروں آپ کے سامنے، آپ متوجہ ہوں گے پوری طرح۔ میں دنیا کے ہر مورخ سے کہوں گا، مذہب پر تنقید کرنے والوں سے کہوں گا، اسلام پر ہر طرح کی بات کرنے والوں سے کہوں گا، آئیے اور دیکھیے مولا علی نے جب اس کو اٹھوایا تو لوگوں نے کیا کہا؟ یہ عیسائی ہے۔ اور جب لا کر یہ سب کر لیا گیا، لباس، غذا، نہلانا، وظیفہ، تو کہیں ایک جملہ دکھلائے کوئی مجھ کو، یہ سب کرنے سے پہلے مولا علی نے اتنا فرمایا ہو، اس سے کہہ دو پہلے یہ اسلام قبول کر لے۔ صلوات محمد وعلیہ ایک سربراہ حکومت اسلامیہ کا یہ انداز بتاتا ہے کہ اسلام جب کسی کے ساتھ رحم و محبت کا سلوک کرتا ہے تو مذہب دیکھ کر نہیں کرتا، اور یہی تمام مذاہب کا ایک اور صلوات محمد وعلیہ۔ دوستو اور عزیز ہے، اور اس لیے کربلا کو ہم یاد رکھتے ہیں کہ کربلا نے اس پوری تاریخ کو سمیٹ کر ایک دن کے وقفے میں، بلکہ پورے دن کے بھی گزرنے سے پہلے اس طرح نمایاں کر دیا کہ اب قیامت تک کوئی بھول نہیں سکتا۔ اور میں اس کے لیے اپنے محترم مجمع سے اتنا کہوں گا، میں اس وقت آپ کے سامنے بلا تشبیہ بلا تشبیہ اگر کچھ کہہ رہا ہوں تو آپ کو کچھ یاد رہے گا، کچھ نہیں یاد رہ جائے گا۔ کوئی اور شخص یہ رہا کتنے بڑا عالم فاضل قابل کیوں نہ ہو، کیسے ہی شاگرد کیوں نہ ہو، کہیں وہ کچھ بھی کہے گا اچھی بات آپ کو یاد رہ جائے گی، کچھ دیر بعد بھول جائے گا آپ۔ لیکن ایک شخص ایسا کہیں راستے میں کھڑا ہوا ہو جس پر لوگ نیزے مار رہے ہوں، تلواریں چلا رہے ہوں، اور آپ دیکھ کر لرز رہے ہوں یہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بہت اچھا انسان ہے، ایسا کیا ہو، وہ اس وقت جو کہے گا پکار پکار کر وہ نہیں بھولیں گے آپ، وہ تا حیات یاد رہے گا۔ آئیے ہم نے تشبیہ یہ مثال اس لیے پیش کی کہ کربلا کے لیے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ قیامت تک کے لیے اس مشن کو واضح کرتی کہ ہدایت کیا ہے، اللہ کی عبادت، مخلوق پر شفقت، آخرت کا یقین۔ 3 فقرے میں یہاں پیش کروں گا، تینوں فقرے میرے اور آپ کے مظلوم امام کے، اور ایسے وقت ہے جس کی میں نے ایک تشبیہ مثال دی۔ اب وقت ہے کربلا میں 10 محرم عصر کا وقت، کربلا کی 10 دن کی تاریخ کا نچوڑ عاشور کا دن، اور عاشور کے دن کی تمام تاریخ کا نچوڑ عصر عاشور، اور عصر عاشور کا یہ وقت سب سے نمایاں۔
جب ہمارے اسلام کے پیش کرنے والے میں حضور نے فرمایا تھا یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، آپ کے پنجتن میں ہر ایک کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، بہت نام لے کر واضح طور پر سب کے لیے کہا، انہی میں امام حسین کے لیے حسین المنی، میرا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ یہ کیوں ہے میں حسین سے ہوں؟ تاکہ میرا اسلام، میرا عقیدہ، میرا دین، میرا قرآن، میری کتاب، میرا خانہ کعبہ، ان تمام چیزوں کو اگر سمجھنا ہو تو اس حسین سے سمجھ لینا کہ میں تو نہ ہوں گا مگر ان کا عمل ایسا سمجھا دے گا قیامت تک فراموش نہ ہو۔ اور اس لیے جو کام ہمارے حضور نہیں فرما سکے ہیں، مجبوری نہیں بلکہ یہ مجھ سے ہے، اس لیے جو یہ کریں گے وہ میں نے کیا۔ آئیے عصر عاشور، صبح سے لے کے عصر عاشور، صبح عاشور کربلا کا میدان امام حسین کے رفقا، ساتھیوں، عزیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتنا ہے کہ ایک جوان اذان دے رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، وقت گزر گیا، ظہر کا وقت آیا، اب بھی اتنے لوگ ہیں کہ ایک نے کہا مولا اول وقت نماز ہے، ہم چاہتے ہیں آخری بار آپ سے پیچھے نماز پڑھ۔ ان نماز پڑھنے والوں میں کون کون ہے؟ ایک نام بہت نمایاں ہے، جناب حبیب ابن مظاہر۔ اور بھی بہت سے ہیں جنہوں نے آ کر کہا تھا ہمیں نماز پڑھنا ہے آپ کے پیچھے۔ اور ان میں کون بہت نمایاں نام ہے؟ حضرت ابو الفضل عباس ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، اور محمد ہیں، حضرت قاسم ہیں، یہ سب ہیں۔ اتنے لوگوں کے ساتھ جو نماز اب ادا ہونے جا رہی، اتنے لوگ ہیں، یہ نماز بھی ہو گئی، یہ وقت بھی گزر گیا۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ رسول کا نواسا اکیلا ہے۔ اب ساتھ دینے والوں میں خیموں کے اندر بیویاں ہیں، ایک بیمار بیٹا ہے۔ امام خیموں میں آئے، ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے، اپنے بیمار بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں کھولی، دیکھا بابا سرہانے بیٹھے ہیں، آپ کی قبا خون سے رنگین ہے۔ جب خون سے رنگین لباس کو دیکھا تو اتنا پوچھ لیا بابا دشمنوں سے کیا ٹھہری؟ کیونکہ رات کو خود دیکھا تھا کہ ہر ساتھی یہ کہتا تھا آقا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے میں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا بات ہے کہنے والے، اور اس کے بعد میرے بابا کے لباس کو خون، بابا دشمنوں سے کیا ٹھہری؟ گویا پوچھنا چاہا وہ رات والے کہاں ہیں؟ جواب ملا بیٹا اب کوئی نہیں ہے۔ تو اتنا پوچھا بابا اینا حبیب ابن مظاہر، آپ کے دوست حبیب ابن مظاہر کیا ہوئے؟ جواب دیا بیٹا قتل کر دیے گئے۔ ایک ایک کو پوچھا، میں نے تاریخ میں دیکھا، ہر ایک کے جواب میں آپ نے فرمایا قتل، قتل کیے گئے، لیکن ایک نام ایسا تھا جب اس کو سید سجاد نے پوچھا تو امام نے اب یہ نہیں فرمایا قتل کیے گئے۔ وہ نام کون تھا؟ آخر میں پوچھا بابا اینا اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ جواب ملا بیٹا اب میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے۔ ایک جوان بیٹے کی موت کی خبر دینا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کہے قتل کیے گئے، اور ایک جوان بھائی کی موت کی خبر سننا ایک بھائی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گئے میدان میں، گئے رخصت کرتے، زینب آ گئی۔ بھیا یہ نہ سمجھے گا آپ کو کوئی خدا حافظ کہنے والا نہیں، یہ بہن آپ کو خدا حافظ کرے گی۔ ہاں بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجیے۔ امام نے گلے سے چادر ہٹائی، بہن نے دوڑ کر گلے میں ہاتھ ڈالا، بوسہ دیا، کبھی پیشانی کا، کبھی گلے کا، کبھی سینے کا، اور ہاتھ اٹھایا مدینے کی طرف آواز دی مادر گرامی گواہ رہیے گا، امانت پہنچا دی، امانت پہنچا دی۔ پوچھا بہن یہ کیا کیا، یہ کیا کہا؟ کہا بھیا سن لیجیے، بہت چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی تھی، میری ماں نے میرے سر سے چادر ہٹائی اور میری پیشانی کا بوسہ لیا، کہا بیٹی یاد رکھنا ایک وقت میرا حسین دشمنوں میں اکیلا جائے گا، میں نہ رہوں گی، تم میری طرف سے اس کی پیشانی کو چوم لینا، جس پر تیر لگے گا اس گلے کو بوسہ دے لینا، جس پر خنجر چلے گا۔
اور میں اچھا بہن زینب ذرا تم بھی بازوؤں سے ردا ہٹا دو. بھائی نے بہن کی بہت سوچ لیے کہ بازوؤں کے کہا میرے بہن زینب میں نے بھی بابا سے سنا ہے کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی. آسمان سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی, ہائے میرا حسین. امام اکیلے مقتل کی طرف ہے. بس عزیزان گرامی میں اپنی موضوع کی بات کو آخر تک تمام کر دوں. امام مقتل میں آئے, اب قیامت تک کے لیے اسلام جس طرح سامنے آئے گا کوئی بھلا نہ سکے گا. وہ آئے مقتل میں سامنے جس کے ساتھ اپنا عباس, نہ علی اکبر, نہ قاسم, نہ محمد, کوئی نہیں. سامنے یزیدی لشکر. آواز دی, سنو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. پسر سعد نے اپنے لوگوں سے کہا مقاروں پر آواز بڑھا دو, ان کی آواز کوئی سن نہ سکے. امام وقت کچھ کہنا چاہتا ہے. ہر طرف شور بلند ہوا. اس وقت مورخ نے لکھا امام نے ہاتھ بلند کیا, خاموش ہو جاؤ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. میں نے روایت میں یہ فقرہ صرف 2 جگہ دیکھا, ایک کربلا میں عصر عاشور, ایک کوفے کے بازاروں میں دن کی روشنی میں. کیا ہوا جب ہاتھ بلند کیا, چپ ہو جاؤ, ٹھہر جاؤ, خاموش ہو جاؤ, مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. تو مورخ نے لکھا فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس. عالم یہ ہوا جس کی سانس جہاں تھی وہی رک گئی. جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز خاموش ہو گئی. ایک امام وقت کچھ کہنا چاہتا ہے. یہ منظر کیوں تھا؟ جس کے ساتھ اس کا کوئی بھائی نہیں, کوئی بیٹا نہیں, زخموں سے چور جس میں دن بھر لاشیں اٹھائی ہیں, تیر جس پر لگے ہیں, آئے تنہا اکیلے سامنے کھڑے ہیں, مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. اب امام وقت کی آواز ہے, قیامت تک رہ جانے والی آواز. خاموشی سناٹا جب اتنا چھا گیا تب 3 فقرے. یا ویلکم الا ما تقاتلونی, افسوس تم سب پر, تم سب مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو. اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. تم کس بات پر مجھ سے قتال کر رہے ہو, خوریزی کر رہے ہو, جنگ کر رہے ہو. 3 فقرے. ام علی حق ترکتہ, کیا میں نے کوئی حق ہے جو چھوڑا ہو, کیا کسی کا حق ہے جو چھینا ہو. یہ ہے اسلام, یہ ہے شریعت, یہ ہے رسول کا اسلام. یہ حسین کے ذریعے قیامت تک باقی رہے گا. جس کا جسم زخمی ہے, جس کا دل زخمی ہے, جس کے اتنے عزیز مارے جا چکے, اب اگر وہ کچھ کہے گا تو قیامت تک ہمیں اور آپ سب کو یاد رہے گا. یہ کون کہہ رہا ہے کربلا میں کھڑا, زخمی جسم لیے ہوئے, اتنے عزیزوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے. اب وہ پوچھا ہے کیا میں نے کوئی حق چھوڑا. ام علی سنت بدلتھا, یا میں نے رسول کی کسی سیرت کو بدلا. ام علی شریعت غیر تو اب تمام ہو گئی, یا میں نے شریعت میں کوئی تغیر کیا. ہر طرف خاموشی تھی. اب پسر سعد نے کہا, بس آخری فقرے. پسر سعد نے کہا کیا چپ کھڑے دیکھ رہے ہو, اگر یہ قیامت کی صبح تک کھڑے سوال کرتے رہے تب بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. بڑھو بڑھ کر حملہ کرو. ہر طرف سے اب فوجیں امڑی. جس کے پاس تلوار تھی تلوار کھینچی, جس کے پاس نیزہ تھا نیزہ بلند کیا, جس کے پاس کمان تھی تیر کو جوڑا, جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے جھولی سے پتھر نکالے. بیچ میں ایک محراب کا مظلوم امام. اس عالم میں جب سب طرف سے آتے ہوئے دیکھا, اب قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا اور ایک جملہ کہا, تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا. جنگ شروع ہوئی کہ آواز آئی, اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف. میں اس کے آگے اتنا کہوں گا بس. ایک بہن تھی جو ٹیلے پر کھڑی دیکھ رہی تھی, میرا ماجایا کدھر ہے, تلواروں کے ہجوم میں ہے, برستے تیروں میں ہے, کدھر ہے میرا ماجایا. اتنے میں پلٹ کر خیموں کی طرف چل رہی تھی کہ آواز آئی, الا قتل الحسین, حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے, حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. آئی خیمے تک, اسی بیمار کے شانے پر ہاتھ رکھا, بیٹا ذرا غص سے آنکھیں کھولو, دیکھو کربلا کا منظر کیا ہے. کیا خوبی ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں, دیکھا بلند نیزہ ہے, ایک سر بلند ہے. آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, بابا آپ پر میرا ظالم الذین ظلموا یوم القیامۃ ینقلبون علی اعقابہم القوم الظالمین. برائے حق محمد والے محمد و شرکائے مجلس کو شرع مقاصد میں کامیابی عطا فرما.
جو مریض ان کے امراض سے انہیں شفا عطا فرما، جو کسی فکر و تردد میں مبتلا ہے ان کو نجات عطا فرما، زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو رائے محبت اہل بیت میں ثابت قدم رکھ، ظہور حضرت و جد تعدیل فرما۔ آپ تمام اطاعت مل کر ایک مرتبہ اور جناب ہمارے مرحوم ان کے لیے اور ان کے جناب جعفر عباس جن کو ہم حسومیہ کہتے ہیں جعفر عباس صاحب ابن جناب خیرات حسن صاحب کے لیے، ایک جعفر رضا صاحب ابن جناب خیرات حسن صاحب کے لیے اس سال ثواب فرمائے۔